خلیفہ بن موسیٰ نے خبر دی، کہا میں غالب بن عبید اللہ کے ہاں آیا تو اس نے مجھے لکھوانا شروع کیا۔ مکحول نے مجھ سے حدیث بیان کی، اسی اسنا میں پیشاب نے اسے مجبور کیا تو وہ اٹھ گیا۔ میں نے جو اس کی کاپی دیکھی تو اس میں اس طرح تھا، مجھے ابان نے انس سے یہ حدیث سنائی، ابان نے فلاں سے حدیث روایت کی، اس پر میں نے اسے چھوڑ دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ امام مسلم نے کہا اور میں نے حسن بن علی حلوانی سے سنا، کہہ رہے تھے میں نے عفان کی کتاب میں ابو مقدام ہشام کی وہ روایت دیکھی جو عمر بن عبدالعزیز کی حدیث ہے۔ اس میں تھا، ہشام نے کہا مجھ سے ایک شخص نے جسے یحییٰ بن فلاں کہا جاتا تھا محمد بن کعب سے حدیث بیان کی، کہا میں نے عفان سے کہا۔ اہل علم کہتے ہیں ہشام نے یہ حدیث محمد بن کعب سے سنی تھی تو وہ کہنے لگے وہ ہشام اسی حدیث کی وجہ سے فتنے میں پڑے۔ پہلے وہ کہا کرتے تھے مجھے یحییٰ نے محمد بن کعب سے روایت کی، بعد ازاں یہ دعویٰ کر دیا کہ انہوں نے یہ حدیث براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 41۔ مجھے محمد بن عبداللہ قہزاز نے حدیث سنائی، کہا میں نے عبداللہ بن عثمان بن جبلہ سے سنا، کہہ رہے تھے میں نے عبداللہ بن مبارک سے کہا یہ کون ہے جس سے آپ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث یعنی عید الفطر کا دن انعامات کا دن ہے روایت کی؟ کہا سلیمان بن حجاج، ان میں سے جو حدیث تم نے اپنے پاس لکھ رکھی ہیں یا میں نے تمہیں اس کی جو حدیثیں دی ہیں ان میں سے اچھی طرح نظر کرنا یعنی غور کر لینا۔ ابن قہزاز نے کہا میں نے وہب بن زمان سے سنا، وہ سفیان بن عبد المالک سے روایت کر رہے تھے، کہا عبداللہ یعنی ابن مبارک نے کہا میں نے ایک درہم کے برابر خون والی حدیث کے راوی روح بن غدیف کو دیکھا ہے، میں اس کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھا تو میں اپنے ساتھیوں سے شرم محسوس کر رہا تھا کہ وہ مجھے اس سے حدیث بیان کرنے کے ناپسندیدہ ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بیٹھا دیکھیں، یعنی اس کی حدیث ناپسندیدگی کی وجہ سے اور اس کی روایت میں نامقبولی کی وجہ سے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 42۔ ابن قہزاز نے کہا میں نے وہب سے سنا، انہوں نے سفیان سے اور انہوں نے عبداللہ بن مبارک سے روایت کی، کہا بقیہ زبان کے سچے ہیں لیکن وہ ہر آنے جانے والے علم حدیث میں مہارت رکھنے والے اور نہ رکھنے والے ہر شخص سے حدیث لے لیتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 43۔ قتیبہ بن سعید نے جریر سے، انہوں نے مغیرہ سے، انہوں نے شعبی سے روایت کی، کہا مجھے حارث اعور حمدانی نے حدیث سنائی اور وہ کذاب تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 44۔ ابو عامر عبداللہ بن برات اشعری، ابو اسامہ مفضل بن مغیرہ سے روایت کی، کہا میں نے شعبی کو کہتے ہوئے سنا، مجھ سے حارث اعور نے روایت بیان کی اور یہ کہ وہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ یعنی حارث جھوٹوں میں سے ایک تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 45۔ قتیبہ بن سعید سے جریر، جریر سے مغیرہ نے، انہوں نے ابراہیم سے روایت کی، کہا علقمہ نے کہا میں نے 2 سال میں قرآن پڑھا یعنی تدبر کرتے ہوئے ختم کیا، تو حارث نے کہا قرآن آسان ہے، وہی اس سے زیادہ مشکل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 46۔ حجاج بن شاعر احمد بن یونس نے ابراہیم نخائی سے روایت کی کہ حارث اعور نے کہا میں نے قرآن 3 سال میں سیکھا اور وہی 2 سال میں، یا کہا وہی 3 سال میں اور قرآن 2 سال میں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 47۔ منصور اور مغیرہ نے ابراہیم سے روایت کی کہ حارث متہم راوی ہے۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 48۔ حمزہ زیاد سے روایت ہے، کہا مرہ ہمدانی نے حارث سے کوئی بات سنی تو اس سے کہا تم دروازے ہی پر بیٹھو، اندر نہ آؤ۔ پھر وہ گھر میں داخل ہوئے اور اپنی تلوار اٹھا لی تو حارث نے برا انجام محسوس کر لیا اور چل دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 49۔ عبداللہ بن عون سے روایت ہے، کہا ابراہیم نخعی نے ہم سے کہا تم لوگ مغیرہ بن سعید اور ابو عبد الرحیم سے بچ کر رہو، وہ کذاب ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 50۔ ہمیں عاصم نے حدیث بیان کی، کہا ہم بالکل نو عمر لڑکے تھے جو ابو عبد الرحمن سلمی کے پاس حاضر ہوتے تھے۔ وہ ہم سے کہا کرتے تھے ابو احوص کے سوا دوسرے قصہ گوؤں یعنی واعظوں کی مجالس میں مت بیٹھو اور شقیق سے بچ کر رہو۔ شقیق خوارج کا نقطہ نظر رکھتا تھا، یہ ابو وائل نہیں بلکہ شقیق ذبیح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 51۔ جریر کہتے ہیں میں جابر بن یزید جعفی سے ملا تو میں نے اسے حدیث نہ لکھی، وہ رجعت پر ایمان رکھتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 52۔ مسعر نے کہا ہم سے جابر بن یزید جعفی نے ان بدعتوں سے پہلے جو اس نے گھڑی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 53۔ سفیان نے کہا جابر نے جس عقیدے کا اظہار کیا اس کے اظہار سے پہلے لوگ اس سے حدیث لیتے تھے، جب اس نے اس کا اظہار کر دیا تو لوگوں نے اسے اس کی بیان کردہ حدیث کے بارے میں مطعون کیا اور بعض نے اسے چھوڑ دیا۔ ان سے پوچھا گیا اس نے کس چیز کا اظہار کیا تھا؟ کہا رجعت پر ایمان کا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 54۔ جراح بن ملیح کہتے ہیں میں نے جابر بن یزید جعفی کو یہ کہتے سنا میرے پاس ابو جعفر یعنی محمد باقر بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہم کی 70,000 حدیثیں ہیں جو سب کی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 55۔ زہیر کہتے ہیں جابر نے کہا یا میں نے جابر بن یزید کو یہ کہتے سنا بلا شبہ میرے پاس 50,000 حدیثیں ایسی ہیں جن میں سے میں نے کوئی حدیث بیان نہیں کی۔ پھر ایک دن اس نے ایک حدیث بیان کی اور کہا یہ ان 50,000 حدیثوں میں سے ایک ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 56۔ سلام بن ابی مطیع کہتے ہیں میں نے جابر جوفی کو یہ کہتے سنا میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کردہ 50,000 حدیث ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 57۔ سفیان بن عیینہ نے کہا میں نے ایک آدمی سے سنا اس نے جابر سے ارشاد ربانی فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، یعنی اب میں اس زمین سے ہرگز نہ ہلوں گا یہاں تک کہ میرا باپ مجھے اجازت دے یا اللہ میرے لیے فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے کے بارے میں سوال کیا تو جابر نے کہا اس کی تفسیر ابھی ظاہر نہیں ہوئی۔ سفیان نے کہا اور اس نے یہ جھوٹ بولا تو ہم نے سفیان سے کہا اس سے مراد اس کی کیا تھی؟ انہوں نے کہا روافظ کہتے ہیں
حضرت علی رضی اللہ عنہ بادلوں میں ہیں، ان کی اولاد میں سے جو کوئی خروج کرے گا ہم اس کے ساتھ خروج نہیں کریں گے، حتیٰ کہ آسمان کی طرف سے پکارنے والا یعنی اس کی مراد علی سے ہے پکارے، یقیناً وہی پکارے گا کہ فلاں کے ساتھ مل کر خروج کرو۔ جابر کہتا تھا یہ اس آیت کی تفسیر ہے اور اس نے جھوٹ کہا۔ یہ آیت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 58۔ سفیان سے روایت ہے، کہا میں نے جابر کو تقریباً 30,000 حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے، میں ان میں سے ایک حدیث بیان کرنا بھی حلال نہیں سمجھتا، چاہے اس کے بدلے میرے لیے اتنا اور اتنا ہو۔ امام مسلم نے کہا میں نے ابو غسان محمد بن عامر رازی سے سنا، کہا میں نے جریر بن عبد الحمید سے پوچھا، میں نے کہا یہ جو حارث بن حسیرہ ہے آپ اس سے ملے ہیں؟ کہا ہاں، لمبی خاموشی والا بوڑھا ہے، ایک بہت بڑی بات پر اصرار کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 59۔ عبد الرحمن بن مہدی نے حماد بن زید سے روایت کی، کہا ایوب نے ایک دن ایک شخص کا ذکر کیا اور کہا وہ کج زبان یعنی جھوٹا، تہمت تراش اور بد زبان تھا، اور دوسرے کا ذکر کیا تو کہا وہ رقم یعنی اشیاء پر لکھی ہوئی قیمت میں اضافہ کر دیتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 60۔